رابطہ عالم اسلامی کے تحت بین الاقوامی طور پر امرزا کا ترجمہ جو تھا وہ عرب ملکوں کے اندر بین کر دیا گیا کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ترجمہ گمراہ کن ہے، اس کے اندر باطل تعویلات ہیں۔ اگر گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو امرزا کا بسم اللہ کا ترجمہ بھی جو ہے وہ نحو کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ہمارے استاد محترم مفتی بشیر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے، استاد جی کے پاس اس کے 7 نسخے موجود ہیں جن میں یہ آیت غلط موجود ہے، 7 مفت ایڈیشن ہیں جن میں یہ آیت غلط تحریر ہے، اس طرح ترجمہ بھی اس طرح ہے۔ امرزا بریلوی نے فتاوی رضویہ میں رب کو گالیاں دی ہوئی ہیں، تو رضوی اور وہ گالی نہ دے، رضوی نہیں ہے، ورنہ بابے خادم صاحب ویلنا سی گالا کرتا سی کہ نہیں۔ عرفان شاہ مشری نو پڑھ کے ویلا نیٹ تے ویڈیو پئیاں جے، وہ سواب سمجھ کہندا جی سنو تے گالا کرنا، مسجد میں بیٹھ کے اپنی رضویت کے اس بات کے لیے وہ گالیاں دینا بھی سواب سمجھتے ہیں۔ جو رضوی نہیں نہ ہوگا وہ جس طرح کا مرضی کفر کرے وہ گالیوں پہ نہیں جائے گا۔ طاہر القادری ہے نا، یاد رکھیے یہ والا ترجمہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے معاف کر دے پہلے ہو کے گناہ یا بعد والے لوگوں کے گناہ۔ برے صغیر میں 2 افراد جن سے یہ ترجمہ ملے گا، یا رافضیوں کا گستاخانہ ترجمہ مقبول شیعہ رافضیوں نے ترجمہ کیا ہے یہ والا، یا شیعہ رافضیوں کے بعد یہ ترجمہ امرزا بریلوی نے نقل کیا ہے۔ تو جال حق میں لکھا نبیوں سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ صادر ہو جاتے ہیں، بلکہ کبیرہ گناہ بھی انبیاء سے ہو جاتے ہیں، اگرچہ انبیاء اس پہ قائم نہیں رہتے، نبی اس پہ اڑتے نہیں ہیں، قائم نہیں رہتے۔ تو گناہ تے کروا دے نبیاں کو، تسی صغیرہ بھی کروا دیے اور کبیرہ بھی کروا دیے، الیاذ باللہ۔ الحسن اسلامک سینٹر مؤسسها مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ۔ تو بہرحال ہمارے ہاں جو ترجمے پائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک معروف ترجمہ جو ہے وہ زیادہ تر جس نے شور ڈالا ہوا اس معاملے کے اندر، امت کے اوپر کفر کی تلوار سونتی ہوئی ہے اور امت کو کم از کم بھی گستاخی کے فتوے کے تمغے سے نوازتے رہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بریلوی مذہب ہے۔ بریلوی مذہب کا ترجمہ جو ہے پہلے نمبر پر تو امرزا بریلوی جو ہے اس کا ترجمہ جو ہمارے ہاں معروف ہے نا وہ کنز الایمان کے نام سے معروف ہے، سمجھے؟ لیکن اگر اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ لفظ جو ہے تھوڑا سا تبدیل کر لیا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنز الایمان کی بجائے اگر اس کو کفر الایمان کہا جائے تو یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ جس انداز کی باطل تعویلات اور تحریفات ترجمے کے نام پر قرآن مجید کے اندر اس اعلیٰ حضرت نے کی ہیں، یہ شاید ایسے ہی کسی بد نصیب انسان کو زیب دیتی ہے، کسی عالم یا جو ہے مستند مسلمان جو ہے قابل اعتماد اس کی شان یہ انداز نہیں ہے۔ اب انہوں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ امرزا بریلوی کا ترجمہ جو ہے اس کے کرنے کا سبب کیا ہے اور امرزا نے ترجمہ کیا کس انداز کے اندر ہے، یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لینی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جو بدعی افکار، نظریات، عقائد انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اب یہ نظریات بدعی جو ہیں جتنے بھی باطنیوں کے عقائد ہیں، مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی ہے، آپ کو ما کان ما یکون کا علم ہے، نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، جو ہے اس انداز کے جتنے بھی بدعی نظریات انہوں نے بنائے ہیں خود ساخت، اب قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا تھا، قرآن مجید میں وہ عقائد جو ہیں اس کے برعکس واضح الفاظ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو مجبوری محسوس ہوئی کہ اب لوگوں ایک فطری جو ہے قرآن مجید سے محبت ایک فطری بات ہے، تو لہذا اب لوگوں کو جو ہے اگر لوگوں نے قرآن کی طرف جانا ہی ہے تو پھر ایسا کرو کہ ہوئے کتنے بے توفیق یہ فقیہان حرم خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، تو ان ظالموں نے تعویلات تحریفات کے ذریعے گمراہی کا یہ پلندہ کنز الایمان کے نام پہ امت کے سامنے رکھ دیا۔ اب کنز الایمان جسے یہ کہا جاتا ہے یہ ترجمہ کس انداز کا تحریفات اور تعویلات والا ہے، اس کے چند ایک نمونے ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کسی بصیرت پر ہوں، آپ کو بھی یہ معاملہ سمجھ آ جائے۔ لیکن نمونے پیش کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کے دعوے کتنے بڑے ہیں۔
جہاں تک ان کے دعوے کا معاملہ ہے، یہ کتاب میرے پاس میں لے کے آیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ان کے دعوے کتنے بڑے ہیں۔ یہ ان کے ایک عالم ہیں محدث احمد کھچوچوی، یہ خلیفہ مجاز ہیں مولوی عامر رضا بریلوی کا، اور اس نے باقاعدہ عامر رضا بریلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ عامر رضا بریلوی کی زبان و قلم نقطہ برابر بھی خطا کرے اللہ نے یہ بات ناممکن بنا دی ہے۔ یعنی گویا کہ مولوی عامر رضا خان بریلوی یہ بریلوی مذہب کا معصوم عن الخطا مجدد ہے، یعنی ایک نقطہ برابر غلطی بھی اس سے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو بات انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں، مثال بھی دیتے ہیں کہ غلطیاں کس انداز کی ہیں پھر ان کی۔ اور دوسرے نمبر پر اس بیچارے کے پاس امت کو کافر قرار دینے سے اور امت کو گالیاں دینے سے فرصت نہیں تھی، اس لیے جب ان سے گزارش کی گئی کہ حضرت آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر دیں تو کہنے لگے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ درج ہے کہ ان کے شاگرد مولوی امجد علی، جس کی کتاب ہے بہار شریعت، یہ بہار شریعت والے امجد علی صاحب نے ریکویسٹ کی حضرت قرآن مجید کا ترجمہ ہی فرما دیں، تو کہنے لگے کہ میرے پاس بھائی وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا تو کہنے لگے آپ تشریف لے آیا کریں، تو پھر جو ہے وہ زبانی میں کچھ لکھوا دیا کروں گا تو آپ نوٹ، انہوں نے کہا حضرت آپ میں آ جایا کروں گا، آپ سے لکھواتے جائیں میں خود لکھ لیا کروں گا۔ تو اب فارغ اوقات میں، سونے کے وقت میں، دیگر اوقات میں وہ امجد علی صاحب ان کے پاس جاتے اور یہ فی البدیہہ ترجمہ لکھواتے، اور اس کے نتیجے میں جو بلنڈر کیے ترجمے میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو معصوم عن الخطا مجدد صاحب ہیں، جہاں تک ان کی غلطی کا تعلق ہے، کہتے کہ اللہ نے عامر رضا بریلوی جو ہیں وہ نقطہ برابر بھی غلطی کریں، جو ہے اس کی زبان سے نقطہ برابر غلطی ہو یا ان کی قلم سے نقطہ برابر بھی غلطی ہو، اللہ نے اس چیز کو ناممکن بنا دیا ہے۔ اگر معاملہ اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے مولانا عامر رضا خان بریلوی کی، یہ کتاب ہے احکام شریعت، یہ عکسی نسخہ ہے جو عامر رضا کے دور میں چھپتا رہا ہے، اور باقاعدہ اب بھی نعیمی کتب خانے نے دوبارہ یہ نسخہ چھاپ دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے تو وہ بھی غلط تحریر کی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی لگ جائے، یعنی کہہ لو کہ بھول کے آیت غلطی کا چونکہ امکان نہیں ہے نا، چونکہ نقطہ برابر بھی زبان یا قلم غلطی کرے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ تو اب یہ پھر غلطی کہاں سے ہوئی؟ پھر خالی لفظ کے اندر غلطی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے تو وہ بھی غلط تحریر کی، اور جو ہے ترجمہ کیا تو وہ بھی جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ لیجئے جی آیت، پہلے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے احکام شریعت، عکسی نسخہ ہے اس کا، اور اس کتاب کا یہ میرے پاس جو نسخہ ہے صفحہ نمبر 48 ہے، اور یہاں پر آیت لکھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ من انفسہم۔ وے لو یار حافظو غلطی تو نہیں۔ مولوی عامر رضا صاحب کے نزدیک آیت یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من انفسہم۔ عامر رضا بریلوی صاحب من امرہم کو کیا لکھتے ہیں؟ ویسے قلم نقطہ برابر زبان یا قلم غلطی کرے، کہتے ہیں یہ تو اللہ نے ناممکن بنا دیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آیت ہی غلط ہے، اگر ترجمہ دیکھیں گے تو یاد رکھیے یہ ترجمہ بھی اسی کے مطابق کیا ہوا ہے، من انفسہم کے مطابق، اور ترجمہ بھی یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو جب حکم کر دیں اللہ اور رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا۔ کس کا اختیار ہے؟ اپنے کام کا نہیں، اپنے معاملے کا نہیں، اپنی۔ اب بعد میں یہ کتاب اور بھی چھپتی رہی،
یہ ہمارے استاد محترم مفتی بشیر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے، استاد جی کے پاس اس کے 7 نسخے موجود ہیں جن میں یہ آیت غلط موجود ہے، 7 مفت ایڈیشن ہیں جن میں یہ آیت غلط تحریر ہے، اس طرح ترجمہ بھی اس طرح ہے۔ یہ قریب 3 نسخہ ہے سب سے ان کا مستند احکام شریعت کا ضیاء القرآن کا چھپا ہوا، اس میں آیت تو سیدھی کر دی، لیکن آیت سیدھی کرنے کے باوجود ترجمہ بدستور غلط ہے، سیدھی کر دی ہے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، آیت سیدھی کر دی لیکن ترجمہ بدستور وہی ہے، اور ترجمہ کیا ہے کہ ترجمے کے اندر بالکل ترجمے میں وہی معاملہ بدستور برقرار ہے۔ یہ صفحہ نمبر 117 ہے اس کا، یہ والا نسخہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو جب حکم کر دیں اللہ رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا، کس کا اختیار رہے؟ اپنے کام کا، اپنے معاملے کا، کہ اپنی جانوں کا۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے دکھایا کہ وہ بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جی شاید آپ چونکہ ان کے ساتھ ذہنی موافقت نہیں رکھتے اس لیے وہ ایسی بات کی ہے، کہ غلو اور مبالغے کی انتہا ہے۔ یہ غلو اور مبالغے کا نمونہ ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ صرف زبان و قلم میں نہیں، عامر رضا بریلوی کی کفریات، اس کی تحریفات، یہودیانہ تحریفات اور تعویلات جو ہیں، اب اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، پردہ ڈالنے کی نوبت کیوں آئی؟ رابطہ عالم اسلامی کے تحت بین الاقوامی طور پر عامر رضا کا ترجمہ جو تھا وہ عرب ملکوں کے اندر بین کر دیا گیا کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ترجمہ گمراہ کن ہے، اس کے اندر باطل تعویلات ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے تحت یہ ترجمہ بین ہو گیا۔ اب جب یہ بین ہوا تو پھر یہ تل ملائے ہوئے یہ کیا بن گیا؟ اب تمہاری چوری بھی پکڑی گئی اور بدنامی بھی ہو گئی سرب کے سامنے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ پینترا بدلا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اب یہ انہوں نے پینترا بدلا، اب کیا کیا؟ ایک چند حرفی ایک پمفلٹ شائع کیا، اور اس کے اندر مختلف پرانی زبان کے، جو اردو زبان تھی پرانی، اس کے ترجمے لیے اور عامر رضا کے ساتھ ترجمے جوڑے، اور باور یہ کروایا ہے کہ سارے مترجمین پہلے بے ادب تھے، گستاخ تھے، صرف ترجمے کا شعور آیا تو عامر رضا کو، تو دعویٰ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ، کہ اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ۔ اب عوام کو یہ لالی پاپ دیا گیا کہ اصل میں عشقیہ ترجمہ جو ہے وہ یہ والا ہے۔ تو چونکہ یہ پراپوگنڈا پورے زور و شور شد و مد سے ہے، تو آپ نے بھی دعوتی میدان میں جانا ہے، آپ مدارس میں پڑھتے بھی ہیں، تو کم از کم آپ کو جو ہے پوری بصیرت ہونی چاہیے کہ اس ترجمے کی حیثیت کیا ہے، اور اس ترجمے میں ظلم جو ہے اس کی آندھی کس طرح جو ہے وہ چلی ہے، وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ اب میں چند ایک نمونے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ بصیرت حاصل ہو جائے کہ یہ معاملہ کس حد تک ظلم پر کھڑا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے آپ چیک کر لیں، اگر گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عامر رضا کا بسم اللہ کا ترجمہ بھی جو ہے وہ نحو کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یاد رکھنا۔ باقی بات تو بعد کی ہے، ورنہ کسی بھی طالب علم سے پوچھئے رحمان کیا سیگا ہے، رحیم کیا سیگا ہے، وہ اس میں مبالغہ بنائے، وہ صفت مشبہ بنائے، اور دونوں اعتبار سے جو ہے رحیم کو فعیل کا وزن بنا لے، اس میں مبالغہ، دونوں کا جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ غلط ہے، یاد رکھنا۔ ترجمے کے اندر گرامر کی اغلاط اپنی جگہ پر لگ کھڑی ہیں، لیکن ہم جو سر دست عقیدے کی جو بنیادی باطل تعویلات، تحریفات ہیں، اس کے چند ایک نمونے جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، آپ قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید نے عقیدہ دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ الوہیت کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہیں، اور الوہیت کا یہ خاصہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے
کہ غیب جو ہے وہ قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، حصر کے ساتھ ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے آسمان و زمین میں غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تیسرے نمبر پر آپ قرآن مجید کی آیت نکالیے، سورۃ الانعام کھولیے، 50 نمبر آیت نکالیے ذرا، کیونکہ بات آئی ہے تو ہم نے ان کی تحریفات پڑھنی ہے تو ہمیں مسئلہ عقیدہ بھی تو سمجھنا ہے قرآن مجید سے۔ آیت نمبر 50 نکالیے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ آیت نمبر جو ہے 50 ہے، نکالیے، نکل آئی؟ قل لا اقول لکم عندی، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے جو ہے قل لا میرے پاس جو ہیں اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ عظیم ہستی ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس رب کے خزانے بھی نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اب قرآن مجید نے صریح لفظ نفی کا دی، لیکن یہاں انہوں نے عقیدہ گاڑ لیا کہ نبی علیہ السلام کو عطائی علم غیب ہے۔ کیا علم، کون سا علم غیب ہے؟ عطائی۔ اب یہ ذاتی اور عطائی کا نظریہ بھی سمجھنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ عطائی والے نظریات بھی مشرکین مکہ سے ماخوذ ہیں۔ بے دلیل اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں عطائی کے نظریات مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو جب دیکھتے کہ مشرکین مکہ جب تلبیہ کہتے تو وہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے جی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویلکم قدن قدن، او افسوس ہو تم پر، بس ٹھہر جاؤ، او ٹھہر جاؤ، بس رک جاؤ یہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، بھی اللہ کا کوئی شریک، لیکن وہ آگے سے کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، وہ آگے سے کہتے نہیں یار یہیں بس نہیں، یا اللہ مگر تیرا وہ شریک تملکہ تو مالک ہے اس کا، تملکہ تو مالک ہے اس کا، وما ملک، اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو اس کا مالک ہے، اور اس کے سارے کاموں کا مالک بھی کون ہے؟ تو، جس کا معنی مفہوم کیا بنا کہ تیرے اختیارات یا اللہ ذاتی ہیں اور یہ سرکاریں جو ہے ان کے اختیارات کیا ہیں؟ عطائی ہیں۔ اب نظریہ گاڑ لیا، اب قرآن مجید نے علم غیب کی نفی کی ہے، لیکن آپ قرآن مجید کی جب یہ مسرہ آیات پڑھیں گے کہیں گے نہیں ہمارا دعویٰ یہ ذاتی کی نفی، ہم عطائی کے قائل ہیں۔ اب جو ہے کہیں گے دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جو اب کہا میں فلاں جو لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت کے قریب وہ گھوڑے پہ سوار ہوں گے، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فلاں فتنے، فلاں کا نبی نے ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، آپ نے فلاں کو بیان کیا۔ بھئی یاد رکھیے نبی صاحب وحی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، یہ پہلے طے ہونا ضروری ہے کہ نبی صاحب علم غیب ہے کہ صاحب وحی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دو الگ چیزیں ذکر کیا ہے۔ یہ آیت جو ہم نے کھلوائی ہے آپ سے، سورۃ الانعام آیت 50، اب دوبارہ پڑھیے، غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے مبدا اور معاد
دنیا کی ابتدا کا بھی اور قیامت کا بھی آپ نے ذکر کیا. دنیا بننے سے پہلے کے معاملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. نبی علیہ السلام نے قیامت، جنت، جہنم کے معاملات بھی آپ نے بیان فرمائے. لیکن نبی علیہ السلام کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم غیب یا وحی الہی؟ قرآن مجید علم غیب کی نفی کرتا ہے اور وحی کا اس بات کرتا ہے. اب پڑھیے آیت دوبارہ. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اچھا، پھر مبدا اور معاد کی خبریں، دنیا بننے کی، دنیا سے پہلے کی، اور سابقہ معاملات اور آنے والے حالات، فتنے اور سارے معاملات، پیشین گوئیاں. پھر نبی علیہ السلام کے اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا لا اعلم الغیب، غیب میں نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف کس کی پیروی کرتا ہوں؟ میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. اب جو کہ یہ آیت تھی، اب واضح جو ہے اس خود ساختہ عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ علم غیب نبی کو ہے. تو اب مولوی عامر رضا صاحب نے کمال کیا کیا؟ اب ترجمہ کر دیا ولا اعلم الغیب، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں. اب پچر لگی. اب ترجمے میں کیا ڈال دیا؟ از. بھئی یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا مانا نہیں، عالم میں جانتا، لا عالم میں نہیں جانتا ہوں. یہ جو قرآن ترجمے کے اندر از خود ایڈ کر دیا، داخل کر دیا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کہ میں از خود غیب نہیں جانتا. اب وہ جو اپنا باطل نظریہ تھا، بدی نظریہ کہ ذاتی علم غیب نہیں ہے، عطائی علم غیب ہے، اس عطائی علم غیب کے باطل نظریے کے لیے قرآن مجید کو کے اندر تحریف کر دی. کہ کیا کر دیا؟ کہ میں از خود غیب. حالانکہ کس لفظ کا معنی از خود ہے؟ پہلی کلاس کا طالب علم کسی بھی مدرسے کا ہو، جو اب ابو صرف جب پڑھا ہوا ہے، جو علم صرف پڑھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے. از خود والا ترجمہ نہ لفظ لا میں پایا جاتا ہے، نہ عالم میں پایا جا رہا ہے. یہ کہاں پایا جا رہا ہے؟ یہ عامر رضا کے دماغ میں پایا جا رہا تھا. جو باطل عقیدہ تھا نا، اس باطل عقیدے کو آگے جو ہے گھسوڑ دیا. کہاں پہ لا کے؟ قرآن مجید میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے باطل عقائد کے تحفظ کے لیے یہ ظلم کیا. صرف ایک نہیں ہے، یہ ایک مثال بھی ہم نے آپ کو دی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کی دوسری مثال لے لیجئے. دوسری بڑی مثال یہ ہے قرآن مجید میں وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کیا ہیں؟ گواہ. لیکن اب حضرت صاحب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. انہوں نے لکھا اور رسول سے تم پر گواہ، نگہبان او گواہ ہیں. حالانکہ نگہبان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نگرانی کر رہا، دیکھ رہا، موجود بھی ہے. اور چونکہ بریلوی ترجمہ ہے، بریلوی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. حاضر معنی موجود اور ناظر معنی دیکھنا. اس لیے شہید کا معنی کر دیا حاضر. اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ یہی ترجمہ کیا انا ارسلناک شاہدن. اب شاہدن کا معنی کیا کیا؟ ہم نے بھیجا ہے آپ کو حاضر ناظر بنا کر کے. اب شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ. حالانکہ کہتے دیکھیں جی، جب بندہ اگر دیکھے گا نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ اس کا مطلب نبی ہر جگہ موجود ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا کرتا ہوں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ترجمے میں ڈنڈی کیا ماری ہوئی ہے. اب شاہد کا ترجمہ کیا کیا؟ انا ارسلناک شاہدن، اور ترجمہ کر دیا حاضر ناظر. اور پھر اسی طرح سورہ مزمل میں بھی ہے ذکر رسولا شاہدن علیکم، کہ ہم تم پر ایک رسول بھیجا. وہ کیا ہے؟ شاہدن، حاضر ناظر. اب یہ سارا فلسفہ گڑا کو ترجمے کے اندر یہ گڑبڑ کی. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر گڑبڑ کی
کہ جناب اپنا باطل عقیدہ تھا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے، حالانکہ قرآن مجید کے واضح دلائل اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنفس نفیس ہر جگہ موجود، نہ نبی علیہ السلام ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمپل سی مثال لے لیں، اگر نبی علیہ السلام بنفس نفیس ہر جگہ موجود ہوں تو کیا خیال ہے پھر معراج ہوتی؟ اگر نبی علیہ السلام بنفس نفیس ہر جگہ ہوتے کیا ہجرت کا وجود تھا؟ پھر تو ہجرت کا وجود ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ جب مکے میں بھی آپ تھے مدینے میں بھی آپ تھے تو مکے سے مدینے گیا کون تھا؟ جب ہر جگہ آپ تھے تو پھر بیت اللہ سے بیت المقدس گیا کون؟ بیت المقدس زمین سے آسمانوں پہ گیا کون ہے؟ جب ہر جگہ پہلے ہی موجود تھے تو پھر صورتوں میں یہ تقسیم ہی ختم ہو جاتی مکی اور مدنی کی، پھر تو صورتوں میں یہ تقسیم کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہر جگہ ہی موجود تھے تو آپ اجرے میں تھے تو مصلی پہ صدیق کو کھڑا کیوں کیا تھا رضی اللہ اللہ حضرت کا 20 کیوں مثالیں ہیں۔ پھر دوسرے انداز سے آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کو مصری رواج کے تحت ایک غلام ساتھ ملا تھا خدمت کے لیے، اس کا نام تھا معبور، اور لوگوں نے پراپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ معبور جو ہے وہ غلط آدمی ہے اور نبی علیہ السلام کے حرم کے معاملے میں وہ غیر محتاط ہے، گویا کہ ماں ماریہ پہ تہمت لگانے کی کوشش کی لوگوں نے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تلوار دے کے بھیجا، جاؤ معبور جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے تو معبور جو تھا وہ ایک کنویں کی منڈیر میں نہ پاؤں لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، سیدنا علی کو دیکھ کے پریشان ہو کھڑا ہوا تو وہ دیکھا کہ علی غصے میں آ رہا، تلوار بھی ہے، وہ بھاگنے لگا، سیدنا علی نے جب کھینچا تو اس کی چادر کھل گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھا لم یخلق اللہ لہ مال الرجال، کہ یہ بیچارہ تو مردانہ چیز سے محروم ہے، تو اس بیچارے نے بدکاری کس سے کیا کرنی ہے؟ یہ تو مخنث ہے، اس کے ساتھ تو مردانہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ لم یخلق اللہ مال الرجال، تو اب قتل تو کیا کا حکم تو تھا کہ وہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ یشو لوگوں نے پراپیگنڈا کر رکھا تھا کہ معبور غلط آدمی ہے۔ سیدنا علی نے تلوار روک لی، جب تلوار روک لی تو نبی علیہ السلام کو آگے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معبور بیچارہ تو ویسے ہی مردانہ چیزوں سے محروم ہے، اس کے ساتھ تو مردانہ کو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی بتایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو موقع پہ موجود بندہ چیز دیکھتا ہے وہ جو غائب اس کو تو نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے اور علی رضی وہاں پر کہاں کیا تھے؟ موجود تھے بھی، تم نے تو دو موقع موجود تھے، تم نے میں نے تو مجھے تو جو بات پتہ چلی اس کے مطابق میں نے یہ بات کہی تھی الشاہد یرا ما لا یرا الغائب۔ اب اگر نبی علیہ السلام حاضر نادر تھے، ہر جگہ موجود تھے، تو معبور و قتل کو حکم کیوں دیا؟ اب نا یہاں کئی بریلوی ایک بڑی بونگی سی طویل بھی کرتے ہیں، پتہ کہتے نہیں قتل اس لیے اسے کرنے کا کہا تھا کہ وہ منافق تھا، تو بھئی چادر کھلنے سے نفاق ننگا ہوا تھا کہ مردانہ معاملہ ننگا ہوا تھا؟ یہ نفاق چادر میں چھپا ہوا تھا کہ جو چادر کھلنے کے ساتھ نفاق ننگا ہو گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل ہیں۔ اچھا جب یہ بیچارے بالکل مبہوت ہو جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی لفظی دلالت پر بات بھی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، چونکہ میں نے ترجمہ پڑھنا ہے تو چونکہ یہ ہمارے اس موضوع سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اب جب یہ بالکل پھنس جاتے ہیں نا تو پھر بیچارے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اب قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کو نماز پڑھائیے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب عقیدہ تو بنا لیا، حاضر ناظر، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی آ جائے تو صدیق کے لیے لائق نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے رضی اللہ ہو. سیدنا ابو بکر پیچھے آنا شروع ہو گئے تھے. تو جب پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود مانتے ہیں تو پھر محترم مصلی تو چھوڑیے کم از کم تنخواہ بچے گی اور لوگوں کو شرف حاصل ہوگا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا. دورا فائدہ ہوگا نا, ایک تو پیسہ بچے گا, فنڈ بچے گا, ٹھیک ہے, اوپر سے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی. تو پھر بریلوی جواب آیا کہ نبی کے پیچھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. پھر بریلوی گھر سے جواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اب کہیں گے ایڈی وڈی جسارت کون کر سکتا ہے, اتنا بڑا یہ مفتی احمد یار نعیمی نے کیا جسارت. اب جال حق میں حاضر ناظر کی بحث نکال لیجئے, جہاں اعتراضات کے جواب دیے ہیں نا وہاں لکھا کہ اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں تو بھائی پھر آپ مصلی بھی کھڑے کیوں ہوتے ہیں, نماز کو پڑھاتے ہیں. تو کہنے لگے بس بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا تعلق دوسرے جہان سے ہے, ہمارا تعلق اس دنیا سے ہے. نبی علیہ السلام کے لیے نماز نفل ہے اور ہمارے لیے نماز کیا ہے, فرض ہے. اور آگے لکھا ہے کہ فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. حنفی فقہ کے اندر جو نفل امام کی نماز, امام اگر متنفل ہو, نفل پڑھنے والا ہو تو فرضی والا پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. بات سمجھے؟ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے نماز کیا ہے, نفل, اور ہمارے لیے نماز کیا ہے, فرض. اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے, تو گویا کہ بریلوی کی نماز رسول اللہ کے پیچھے. تو سوچ لو کدھر پیچھے پڑھنی چاہیے. تو یار پھر ہمیں پریشان نہ ہویا کرو, کہندے جی ویکھو بریلوی کہندی ساڈے بھابیاں پیچھے نہیں ہوندی جی, یہ کافر نے تے گستاخ نے. انہیں تے نبی پیچھے نہیں ہوندی یار, جے ساڈے پیچھے نہیں ہوندے پھر کی ہوندا. جنہ دی رسول اللہ پیچھے نہیں ہوندی, اگر اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو گیا. او یار ہم تو ایک ادنا سے امتی ہیں یار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے امام الانبیاء ہیں, ان کی تو ان کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. اب رہ گیا لفظ شہید. اب لفظ شہید کا معاملہ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ معاملہ آپ قرآن کے الفاظ ہی پڑھیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا. قرآن جی کو اسی آیت کو شروع سے پڑھیے, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ. اس کی تفسیر بھی عامر رضا نعیمی جو مفتی احمد یار نعیمی اس کی پڑھ لینا. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. اب شہداء جمع کس کی ہے؟ شہید کی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ, اور نبی کا اس کا معنی کیا نگہبان, ہر جگہ دیکھنے والا, حاضر ناظر. اب اگر جو ہے نبی علیہ السلام شہید ہیں اور ہر جگہ دیکھنے والے ہیں تو پوری امت کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. پھر امت بھی کیا ہوئی؟ نگہبان. تو امت محمدیہ نے پہلی امت پہ گواہی دینی کہ نہیں دینی؟ ساری امتوں پہ گواہی دینی ہے. تو کیا خیال ہے, آپ نے پہلی امتیں دیکھی ہیں ساری؟ نوح علیہ السلام کی امت, صالح علیہ السلام کی امت, سیدنا ہود علیہ السلام کی امت کو دیکھی ہے کوئی؟ بھئی یاد رکھنا ہے کہ ضابطہ, کہندے جی دیکھا نہیں تو گواہی کیسے ہوگی. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ گواہی کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا, یقینی مستند ذرائع کی بنیاد پہ ملنے والی خبر جو ہو اس کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. اب قرآن سے بڑی مستند چیز کیا, اگر نبی سے بڑی مستند چیز کیا؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا, قرآن سے پتہ چلا کہ انبیاء نے دعوت پہنچا دی ہے, اپنا فریضہ ادا, اور امت محمدیہ پہلے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی امتوں کو کیا کر دیا تھا. حالانکہ پہلے امتیں دیکھی نہیں ہیں لیکن مستند ذرائع سے خبر آئی تو اس کی بنیاد پر بھی گواہی. آپ نے صحابی کا نام سنا ہوگا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صحابی کا لقب ہے ذو شہادتین. سنن ابی داود اگر آپ نے چیزیں پڑھی ہے تو سنن ابی داود میں یہ واقعہ موجود. نبی علیہ السلام کے یہودی کے ساتھ سودا طے ہو گیا. اب وہ یہودی جو تھا
وہ آپ نے کہا بھی تم ٹھہرو تو پیسے لاتے، وہ جلدی جلدی آگے چلنے لگا، تو آگے جا کے نا اس نے ایک اور آدمی سے بات چیت شروع کر دی، سودا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے کہا بھئی دیکھو میری تمہاری بات ہوئی ہے. کہنے لگا جی میری تو آپ کو سودا کو نہیں ہوا. وہ یہودی مکر گیا، انکاری ہو گیا. کہنے لگا میرا تو آپ کو سودا نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ میرا تیرا سودا ہوا، بات ہوئی ہے. وہ کہنے لگا گواہ لاؤ. اتنے میں سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آن پہنچے. سیدہ خزیمہ رضی اللہ نے بات سنی کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سودا ہوا ہے اور یہ یہودی انکاری ہے. جب یہ بات ہوئی تو سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. اب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی، یہودی جھوٹا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خزیمہ سے پوچھا خزیمہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے سودا کیا؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول اللہ مانا، ہمارا ایمان ہے آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نکل نہیں سکتی. خزیمہ کا ایمان کہتا ہے کہ نبی جو نبی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ غلط بات نہیں کہہ سکتے. خزیمہ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ جو کہتے برحق اور سچ ہے. تو اب خزیمہ موجود تھے، دیکھا تھا گواہی دی کہ نہیں، قبول ہوئی کہ نہیں. تو اگر گواہی کے لیے موجود ہونا اور دیکھنا شرط ہے تو پھر خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کس کھاتے میں ڈالنی ہے؟ تو اس لیے یہ حاضر ناظر کے لیے جو لاجک بنائی گئی کہ اگر دیکھو نبی کو اللہ نے شہید بنایا، شاہد گواہ بنایا، انا ارسلنا کا شاہدن حاضر ناظر بنا کے بھیجا. اب گواہ بنایا تو گواہ اگر موقع پہ اگر موجود نہیں ہوگا، دیکھے گا نہیں، تو گواہی کیسے دے گا؟ جیسے قرآن نے بتائی ویسے دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ تحریفات جو شہید اور شاہد کے لفظ میں کی ہیں وہ بھی اپنے باطل بیدی نظریے کے لیے کہ نبی علیہ السلام حاضر اور ناظر ہیں، نگہبان ہیں. پھر اسی طرح تیسرا جو ہے، تیسری اس کی مثال کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام اب کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی قسم کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں. یہ قرآن میں اور بھی جگہ پر آتی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے. اب عامر رضا نے جو ترجمہ کیا ہے لکھتے ہیں چونکہ عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمہ قسم کے اختیارات دے رکھے ہیں. اچھا یہاں بھی وہی طویل ہے باطل کیا؟ اب جب یہ آپ کہیں گے لا املک لنفسی ذر نفعا ولا ذرا، میں اپنی ذات کے نہ کسی قسم کے نفع کا مالک ہوں نہ ہی کسی قسم کے، نکرہ ہے نا، نفعن بھی نکرہ ہے، ذرن بھی، کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اب یہ چیز تو مختار کل کی نفی کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہمہ قسم کے اختیارات نہیں ہیں. تو کہتے پھر اب کیا کریں؟ اب ترجمے کو بدل دیا. ترجمہ کیا کر دیا؟ ترجمہ یہ کر دیا کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں. لفظ خود آ گیا. میں اپنے آپ تم فرماؤ کہ میں اپنے بھلے برے کا خود مختار، اپنے آپ اختیار نہیں، اللہ نے دیتا ہے. یعنی لفظ خود ڈال کے تعریف کر کے، حالانکہ لفظ خود کس کا ترجمہ ہے کہ خود مالک نہیں، حالانکہ میں مالک نہیں ہوں، مالک اللہ کی ذات. خود مالک نہیں کا ترجمہ دے کے یہ تاثر دیا کہ اختیار جو مختار کل ہے یہ اختیارات بھی میرے ذاتی نہیں ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ عطائی ہیں. اس کی چوتھی مثال لے لیجئے قرآن جی میں متعدد مقامات. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. اب جہاں بھی یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. اب بھئی یہ لفظ نبی نابا سے بنا ہے، تو بھئی نابا کا معنی خبر، نبی خبر دینے والا. یہ غیب کا لفظ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ اور نبی صفت کا صیغہ ہے نا، فعیل کا وزن ہے نا، خبریں دینے والا. یہ غیب کی پچر کہاں سے آ گئی درمیان میں؟
یہ غیب کی پچر جو ہے، یہ جو ڈگایا ڈگونسلا، یہ اپنا وہ باطل بدعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ غیب دان ہیں، آپ کو عطائی طور پر غیب دیا گیا ہے، آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ آپ قرآن اس میں ایک اور بات بھی ضمناً چلو آ گئی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کام دے گی آپ کو۔ علم غیب کے موضوع پر کسی بھی بریلوی سے کبھی بھی گفتگو ہو، ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا ہے۔ گفتگو کے اندر آپ نے اس کو یہ بات کہنی کہ ہم آیت وہ پڑھیں گے جس میں صراحتاً علم غیب کی نفی ہوگی، آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے جس میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اثبات ہو، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کے لیے نص قطعی چاہیے یا متواتر حدیث چاہیے، سمجھیں؟ کیونکہ جو استدلالات ہوتے ہیں نا، یہ استدلالات کے اندر قطعیت نہیں ہوتی، اور عقائد استدلالات پہ نہیں ہوتے، نصوص پہ مبنی ہوتے ہیں، اور نصوص میں تقلیبی جائز نہیں ہے۔ تو اب جب آپ یہ مطالبہ کریں گے نا تو ان سے پہلے دعویٰ لکھائیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہمارا دعویٰ کیا، اب 4-5 بریلوی مولوی جمع کر لیں جن کی تحریریں موجود ہوں گی، ان کا علم غیب پہ دعویٰ ایک نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ کوئی کہے گا تائی علم غیب، کوئی کہے گا مطلع علی الغیب، کوئی کہے گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ علم عالم الغیب، کوئی علم غیب۔ یہ الفاظ میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا، مفہوم میں بھی اتفاق نہیں ہوگا۔ بہرحال جب بھی کبھی گفتگو ہو نا تو انہیں کہیے جی آیت وہ پڑھنی ہے جس میں علم غیب کا اثبات ہو۔ اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، اظہار الغیب، یہ ہمارا ما بہ نزاع نہیں، اس میں ہماری تمہارے بحث نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، ہم نے کہا ہے کہ کبھی بریلوی سے گفتگو تو نہ کہیں دیکھیے دلیل آپ نے پڑھنی ہے جو ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، اظہار الغیب، اخبار علی الغیب، یہ ہمارا آپ کا ما بہ نزاع نہیں، متنازع مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اطلاع، اظہار، اخبار، جو خبر نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی دی جاتی ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، آئیں آپ تک کیسے آئیں؟ وحی کے دن نبی صاحب وحی ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے جو آپ سے پردے میں تھیں وہ آپ کو بتائی گئی کس کے ذریعے؟ تو بھئی امتی اور نبی میں بنیادی فرق ہی یہ ہوتا ہے، نبی صاحب وحی ہوتا ہے، امتی صاحب وحی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کے دلیل وہ پڑھیں جس میں علم الغیب کا اس بات ہو، انباء الغیب، اخبار الغیب، اظہار الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ ہمارا آپ کا متنازع مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے شاگرد مفتی تقی مولوی صاحب، ایک بریلوی مولوی سے نا گفتگو ہوگی، جامعہ نعیمیہ کا وہ مدرجہ استاد تھا، چامیرہ میں رہتا ہے۔ ہم نے اس کو آفتی کے مولوی صاحب کو یہ بات سمجھا کے بھیجی کہ آپ نے علم غیب پہ گفتگو کرنی تو یہ چیز پہلے طے کر رہی تاکہ بات الجھے نا۔ وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ سمجھدار، ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے مولوی صاحب سے بات طے کر لی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں تو ہماری آپ کی متنازع نہیں ہیں، بحث ہے علم غیب پہ، اطلاع الغیب، اظہار الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب، یہ ہماری آپ کی متنازع نہیں ہے۔ ہم دلیل پڑھیں گے علم غیب کی نفی کی، آپ نے علم غیب کا اس بات کرنا۔ اب وہ لگا بیچارہ آیات پڑھنے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ مفتی صاحب کہا ٹھہر جاؤ، میں نے پہلے آپ سے عرض کی بات علم غیب کی ہے، اطلاع الغیب کی دلیل وہ پڑھیں جس میں علم الغیب کا اس بات ہو۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا، ابھی کدھر جاؤں؟ تو جب بالکل زچ ہو گیا تو مبہوت ہو کے کہنے لگا لو آپ نے تو مجھے ہر طرف سے باندھ لیا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے ہاتھ سے تالے لگا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھ میں ہمت تھی، میں نے تالے لگا دیے، آپ میں ہمت ہے تو کھول لیں، یہ کون سا ایشو ہے؟ تو اسی لیے جو ہے گفتگو کو کرنے کے لیے مخالف کا نقطہ نظر بھی سمجھنا چاہیے، اس کے شبہات مغالطہ پہ بھی نظر ہونی چاہیے کہ وہ دغا بازی کرتا کہاں سے ہے۔ اسی طرح اس کی 5ویں مثال لے لیجئے۔
اب علم غیب کی نفی میں آپ آیت پڑھیں ما علمناہ الشعر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے. اب یہاں بھی عامر رضا بریلوی صاحب نے وہ اپنا ترجمے میں تحریر والا صاف کر دیا. اور وہ کیا کیا؟ کہنے لگے ترجمہ کیا، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا. شعر کہنا شعر تے آمدے سی، شعروں کا تو علم تھا لیکن شعر بیان نہیں کرنا سکھایا. اچھا بھئی طویل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھئی چلو شعر کی ایسے قرآن تو نفی کی تھی ہم نے، شعر کا یہ فن شعر آپ نے سکھایا ہی نہیں. آپ کو کہنے لگے نہیں شعر تو اللہ کے نبی کو آتے تھے لیکن شعر کہنا نہیں سکھایا اللہ نے. اچھا شعر نہ کہنا تو یہ علم ما کان ما یکون میں شامل نہیں ہے، اور یہ بھی تو علم غیب جو بناتے ہو اس میں شامل نہیں ہے. نبی تو پھر بھی علم غیب کی بنے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ چیز سکھلائی نہیں تھی. تو اس لیے یہ طویل کر کے بھی ان بیچاروں کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اس طرح چھٹی مثال ہے اس کی، کہتے خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان ہے نا. اب آپ ترجمے پہ غور کرنا، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسانیت کی جان. الانسان کا معنی کیا؟ اب یہ کون سی لغت ہے جی؟ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسانیت کی جان. بھئی یہ کس لفظ کا معنی ہے انسانیت کی جان؟ پھر علمہ البیان، اب جب آئی بات علمہ البیان کی تو معنی کر دیا علمہ البیان، ہم نے سکھایا انسانیت کی جان کو. کیا سکھایا؟ علمہ البیان ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ سارا کچھ سکھا دیا. بھئی البیان کا معنی ما کان ما یکون کون سی لغت ہے؟ اب کیا ہے بھئی یہ لغت نہیں ہے، یہ بدی دماغ ہے جس کے اندر خانہ ساز ذہن ہے، جس کے اندر اپنا پہلے سے ایک باطل عقیدہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور وہی جو باطل عقیدہ بھرا ہوا ہے اب اسی کو جو ہے وہ ترجمہ قرآن میں گھسیڑ کے امت کو برباد کرنے کے درپے ہے. اور نام کیا رکھا؟ اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ. تو یہ بندہ کہے بھی حضرت یہ عشقیہ ترجمہ تو پھر انسانوں کا تعلق ہو نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے عشق جو ہوتا ہے نا، کہتے عشق انا ہوتا ہے. سنا جملہ آپ نے؟ عشق ہی ہوتا ہے تو انا تو مکلف ہی نہیں نہ ہوتا، پھر وہ تو نظر ہی نہیں آتا. کہتے جی عاشق پاگل ہوتا ہے، تو چلو ادھا کر لو تو پاگل ہی پر فول قلم ہوتا ہے. پھر کم از کم امت کے لیے رہنما تو نہ ہوا. جو اپنی ذات میں مکلف نہیں ہے وہ امت کا قائد اور لیڈر کہاں سے رہے گا؟ بہرحال یہ جملہ معترضہ ہے. آج چلے آگے. پھر آگے ایک اور ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب لفظ ذنب آ گیا. کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور معصوم بھی اس معنی میں کہ آپ وحی کی نگرانی میں تھے. اللہ نے ہر گناہ سے آپ کو کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہوا. یہ بڑا مارکۃ العراء مسئلہ ہے. چونکہ یہ میں مثالیں اس سے دے رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا موضوع ہی تفسیر القرآن ہے، تو ترجمہ سمجھنا، ترجمے میں جو اغلاس کام ہے وہ ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، تو چونکہ ہم نے اسی انداز میں کچھ چیزیں تو ہم نے یہ حل کرنی ہے تاکہ ہمیں کم از کم کو فائدہ تو پتہ تو چلے نا ہوتا کیا ہے ظلم. یہاں پہ لوگ کیا کیا ظلم کرتے ہیں دین کے نام پہ. اب آ گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ بمانا معصوم، یعنی معصوم مانا محفوظ ہے. دیکھو ایک ہم نے یہ کل بھی آپ نے بات کی تھی، یاد ہے آپ کو کہ 3 درجے ہوتے ہیں. ایک معصوم ہوتا ہے، ایک محفوظ ہوتا ہے، اور ایک مغفور ہوتا ہے. جس سے طبعاً اصلاً غلطی کا امکان ہی نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں. جیسے فرشتے ہیں نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے جو ہیں ان سے اصلاً غلطی کا امکان ہی
نہیں ہے. نبی علیہ السلام اولاد آدم میں سے ہیں, انسان ہونے کے ناطے خطا کا امکان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, وہی میں اللہ نے محفوظ رکھا. تو نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ذنب استعمال ہوا ہے, یہ اہل علم کے ہاں دو معانی کے اندر استعمال ہوا ہے. ذنب مانا اجتہادی خطا, یا ذنب مانا ترک اولا. ذنب مانا ترک اولا. ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ بہتر تھا اس کو چھوڑ کے وہ کرنا جو اگرچہ جائز تھا لیکن ذرا ادنا درجے کا تھا. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں. بدر کے موقع پہ مسلمانوں کو اختیار تھا کہ یا تو قیدیوں کو کاٹ دیں یا پھر کیا کر لیں, فدیہ لے لیں. اب قیدیوں کو جو جنگی قیدی تھے ان کو قتل کرنا افضل تھا, اولا تھا بنسبت ان سے فدیہ لینے کے. اگرچہ کام دونوں جائز ہیں لیکن قتل افضل تھا بنسبت فدیے کے. اب کیا کیا کہ مسلمانوں نے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے فدیے کا فیصلہ کر لیا, جس کے اوپر وہ آیت بھی آئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. آپ نے میں عمر رضی اللہ عنہ سے درخت قریب تک عذاب آ گیا تھا, اگر اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ امت کو یک بار گی اللہ ہلاک نہیں کرے گا تو شاید تیرے سوا کوئی باقی نہ بچتا. تو اب فدیہ لے لیا تو اولا چھوڑ کے ادنا پہ عمل ہو گیا. تو اہل علم نے نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ذنب استعمال ہوا ہے اس کو اسی ترک اولا کے معنی میں لیا. اعلیٰ کام چھوڑ کے ادنا کام, اگر وہ بھی جائز ہے, حرام وہ بھی نہیں, لیکن اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے عبداللہ بن عباس کا ایک مقولہ معروف ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک محاورہ بولتے ہیں کہ وہ کام جو عام لوگوں کے حق میں نیکی ہوتی ہے مقربین کے حق میں وہ بھی سیئہ شمار ہوتی ہے. تو جو نبی اللہ کے ذنب کا لفظ مالو اس معنی کے اندر ہے. اب عامر رضا بریلوی جو ہے یہاں پر جو عشقیہ ترجمے والے ہیں نا, یہاں آ کے ان کا عشق بھی پاٹ جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. یہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. یہ بریلویوں کے اندر آپس میں بھی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. اور مارکۃ الآراء مسئلہ کیسے ہے؟ مارکۃ الآراء مسئلہ اس طرح ہے کہ عامر رضا بریلوی نے تحریف کی ہے قرآن میں. اب ترجمہ سن لیجئے کہ عامر رضا نے ترجمہ کیا کیا ہے. عامر رضا بریلوی ترجمہ کرتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کہتا ہے اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مردوں اور عورتوں کے گناہ کی معافی مانگ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اب لِذَنبِكَ لام میں نہ لیے, ذنب میں نہ گناہ, کا میں نہ آپ. لیکن عامر نے کیا کیا, آپ معافی طلب کیجئے, معافی مانگیے اپنے خاصوں کے لیے. معافی کس کے لیے مانگیے؟ اب یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے, مفرد کی ضمیر ہے, واحد کی ضمیر ہے, اور ذنب کی نسبت واحد کی ضمیر کی طرف ہے ذنبک. اب کوئی شک نہیں, ہم نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے جو معصومیت کا عقیدہ ہے اس کی تعبیر کیا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دی. اچھا, یہی ان کے ہاں مولانا غلام رسول سعیدی کے استاد تھے احمد سعید کاظمی, ملتان کے تھے. احمد سعید کاظمی جو ہے یہ آپ کا جو آج کل وزیر حج ہے, یہ سنی اتحاد کونسل کا ہے نا, حامد رضا قادری وزیر حج بھی رہا ہے. حامد رضا قادری یہ بیٹا ہے اس کا, جو وزیر حج تھا نا حامد رضا قادری, حامد سعید قادری, اس کا جو ہے باپ تھا احمد سعید کاظمی. اس کے بارے میں کہتے ہیں غزالی زمان, اس کو کہتے ہیں غزالی. اب اس کا ترجمہ اس کے اندر ذنب کی نسبت رسول اللہ کی طرف ترجمہ یہی کیا کہ نبی علیہ السلام کے ترک اولا ذنب معاف کر دے. اب جو رجڑ قسم کے رضا خانی ہے نا,
اب ریجڈ قسم کے جو رضا خانی ہیں وہ سارے ان سیدی مولویوں کو شیطان اور کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شیطان اور کافر کہتے ہیں. یہ تکفیر کی مہمہ مرزا نے اٹھا کے رکھی تھی. وہ ابوالکلام آزاد نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی. جب انگریز کے خلاف جہاد کا دور تھا نا تو وہاں بھی انہوں نے کام اٹھایا ہوا تھا نا سارا. تو ابوالکلام آزاد سے کسی نے پوچھا نا, ابوالکلام آزاد نے اس موقع پہ ایک بات کہی کہ یہ جو تکفیر کی گیم کھیلتے ہیں نا, فلانا بھی کافر, فلانا بھی کافر, ابھی کافر, ابھی فلانا کافر, فلانا کافر. کہنے لگے اللہ نے قیامت والے دن جب ان سے پوچھا نا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو, تو انہوں نے پتا کیا کہنا اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ جتنا موقع ملا نا تیرے نبی کی آدھی امت کافر قرار دے آئے تھے, اگر موقع مزید مل جاتا تو باقی بھی کافر قرار دے دیتے. کہ یا اللہ تیرے نبی کی آدھی امت کافر قرار دے دی, اگر مزید کچھ موقع ملتا تو مزید خدمت بھی ادا کرتے اور باقی بھی کافر قرار دے دیتے. اب یہ آپس میں ٹکرا گئے. اسی بنا پہ پیر کرم شاہ بیروی کو لکھتے ہیں پیر کرم شاہ. کرم کہتے ہیں کیڑے کو. حالانکہ پیر کرم شاہ ذاتی طور پہ ایک سنجیدہ علمی پڑھا لکھا انسان تھا. آپ کبھی اسی کی سیرت پڑھیے, ضیاء النبی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی 6 جلد کتاب ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے جو کیا کہتے ہیں ان کو, یہ مستشرقین کے سیرت پہ اعتراضات ہیں, ان کے بڑے شاندار انداز سے انہوں نے دفاع کیا رسول اللہ کی سیرت کا جواب دی ہے. لیکن کیا ہے, وہ چونکہ رضا خانی نہیں تھا, وہ ان کی طرح امت کی تکفیر کا قائل نہیں تھا. اس لیے اگر آپ نے کبھی معاشرے میں فرق دیکھنا ہو کہ رضا خانی تے غیر رضا خانی کون ہے, تو آپ کو یہ فرق بھی بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا. یاد رکھیں, سادہ سا معنی دیکھ لیں, جس کی زبان کے ساتھ کتا بندھا ہوا نا سمجھ لو پکا رضوی ہے. یہ لفظ نہ سمجھو کوئی سخت نہیں ہے. جو رضوی ہوگا نا, زبان کا گندا ہوگا, بدتمیز ہوگا, گالم گلوچ کرے گا اور امت کی تکفیر بھی کرے گا, اور اس کے اندر خواب وہ ذات رب تک جائے الیاذ باللہ یا نبی تک جائے, ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. ورنہ عامر رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ میں رب کو گالیاں دی ہوئی ہیں. تو رضوی ہو اور وہ گالی نہ دے, رضوی نہیں ہے. ورنہ بابے خادم سے انہوں ویلنا سی گالا کرتا سی کہ نہیں. عرفان شاہ مشدی نو پڑھ کے ویلا نیٹ تے ویڈیو پئیاں جے, وہ سواب سمے کہندا جی سنو تو گانا کرنا مسجد میں بیٹھ کے. اپنی رضویت کے اس بات کے لیے وہ گالیاں دینا بھی سواب سمجھتے ہیں. جو رضوی نہیں نہ ہوگا وہ جس طرح کا مرضی کفر کرے وہ گالیوں پہ نہیں جائے گا. طاہر القادری ہے نا, اس کے اندر رافضیت غالب ہے. ان کو تفضیلی کہتے ہیں, یہ ہے بھی تفضیلی ہے. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے نام پہ جیسے مرزا جیل میں ہے, تو یہ پلمبر کمپنی, یہ سارے وہ ہیں جو ہے ولایت کے نام پہ جو ہے وہ افضلیت کے قائل ہیں سیدنا علی کے. تو یہ اس طرح وہ پنجابی والا قریشی ہے, حنیف قریشی, جسے یہ عام طور پر بریلوی کہتے ہیں حنیف مویشی. وہ غفران سیالوی ہے نا, وہ یہی کہتا ہے حنیف مویشی, سمجھے. تو بہرحال یہ تو ان کی اپنی جنگ ہے نا, ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے. جو مرضی کہیں, ان کے گھر کا مسئلہ ہے. بہرحال ہم تو صرف جو انہوں نے کہا وہ نقل کرنے والے ہیں. تو نقل میں تو کفر بھی معاف ہوتا ہے, نقل کفر نہ باشد. تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے. تو کہنے کا مقصد ہے ذنب کے لفظ پہ اوپر انہوں نے تکفیر کی باقاعدہ کتاب لکھی, ترک اولا. اور سیدی مولوی جتنے تھے 50 سے زیادہ, ان کو شیطان, کافر اور کیا کچھ نے تمغے جن سے نہیں نوازا ان کو انہوں نے. اس لیے یاد رکھیے آپ کے ملک میں 2 خارجی گروہ ہیں. ہمارے سمجھتے ہیں خارجی سروائے نے جو خود کو سمجھنے والے 2 گروہ ہیں جو خارجی فکر رکھتے ہیں. ایک رافضی, امت کو کافر سمجھتے ہیں, یہ تقیہ کرتے ہیں, جو آپ کو مسلمان گنتے ہیں یا اپنے آپ سے آپ کے آپ کو مسلمان والا سلوک کرتے ہیں. یہ خارجی, یہ جو رافضی ہیں یہ بھی امت کے خارجی ہیں. اور دوسرا گروہ جو خارجیوں کا ہے یہ رضا خانی بریلوی جو ہیں یہ بھی خارجی ہیں. اگلی بات سمجھیے, اب ذم پہ لفظ پہ ہے. اس پہ پھر عوام میں پڑھنا, یہ کہتے ہیں نبی گناہ گار ہے, یہ وابی نے, یہ گستاخ نے, یہ کہتے ہیں نبی گناہ گار ہے.
یہ پراپوگنڈا شروع ہوتا پھر. اب کسی بھی بریلوی سے اگر یہ بحث چھڑ جائے نا, اسے کہیں کہ مجھے آپ کے ایمان پہ بڑی رشک آتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ہم نے تو گناہ گر کا ہی نہیں, لیکن بہرحال آپ کا ایمان دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے یہاں ایک ورقہ رکھے اور یہاں لکھیں کہ جو نبی علیہ السلام انبیاء کو, نبی کو گناہ گار کہے, صغیرہ گناہ کا مرتکب کہے یا کبیرہ کا مرتکب کہے, تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ کافر, مرتد, بے ایمان, گستاخ, لعنتی, کنجر. جو لکھنا نا یہاں لکھ دیں مجھے آپ کے ایمان پہ بڑا رشک ہے, ماشاءاللہ قابل فخر آپ کا ایمان, بڑی خوشی ہے آپ کے اندر, بڑی محبت ہے انبیاء علیہ السلام. لکھیے ذرا, بسم اللہ پڑھیے, لکھوا لیں اس سے, سین گوٹھا کروا لیں. میرا ایک نمازی ہے 200 نینیال دی سوا, بریلویوں سے آلدوس ہوا, گجر تھا, کیسر نام ہے اس کا, میرے محلے دار ہے. انہوں نے جی تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بریلوی نے, کہنے لگ گئے جی کافر کا شاہ اسماعیل شہید کے 99 کفر جو نہ مانے وہ کافر, اسماعیل دیلوی کے 99 کفر جو نہ مانے وہ بھی کافر. وہ مجھے کہنے لگا استاد جی ساڑھے محلے دا, خیر وہ بندہ ذرا فوت ہو گیا, منڈا بریلوی تھا جو یہ کہتا تھا. کہنا استاد جی میرا تو جینا حرام کیتا ہے انہوں نے. منٹ کے بعد آتا شاہ اسماعیل شہید 99 کفر جو نہ مانے وہ بھی کافر. میں انہوں نے کہا تو اس طرح کر بیٹا, جدو آوے نا دوبارہ انہوں نے کہا یار مینوں لکھ کے دے دے تے سین گوٹھا کر دے. اچھا وہ جذباتی سی, اس بیوقوف نے نہیں جی پتا ہونا کی میرے نا, انہیں لکھتا سین بھی کرتے. میرے پاس ملفوظات تھی عامر رضا بریلوی کی, میں نے عامر رضا بریلوی کی ملفوظات لے جا کر کے نا اس کو حوالہ کھول کے نشانی رکھ کے اس کو دے دی. میں کہا آئے نا, انہوں کہنا اتنے لکھ کے عامر رضا بریلوی بھی کافر ہے, کیونکہ عامر رضا بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہم شاہ اسماعیل شہید کو مثل یزید کے سمجھتے ہیں, ہم شاہ اسماعیل شہید کو مثل یزید کے سمجھتے ہیں, خود کافر کہتے نہیں, خود کافر کہتے نہیں, کوئی کہے تو روکتے نہیں. خود کافر شاہ اسماعیل کے 99 کفر جو نہ مانے, تے مڑ کے وہ انج غائب ہویا جی کھوتے سے تو سنگھ نہیں غائب ہو جاندے. پھر وہ ملتا بھی نظر بھی نہیں آتا تھا, کبھی دیکھ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا, جہاں نظر آ رستہ بدل جاتا تھا. کیوں کہ ہون تے مذہبی ابا جی جڑے سن بھی کافر ہو گئے نے. اس لیے جب زم کے مسئلے میں کو آئے نا, تو اب تحریف کا عالم کیا ہے, کیا کیا کہ آپ بخشش طلب کیجئے اپنے خاصوں اور عاموں, مردوں اور عورتوں کے لیے. یہ خاصوں کس کا معنی ہے؟ زمبک. اسی طرح سورہ الفتح ہے نا, سورہ الفتح کے اندر عامر رضا بریلوی نے ترجمہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے وسیلے سے پہلے لوگوں کے گناہ اور بعد والے لوگوں کے گناہ, تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے وسیلے سے پہلے لوگوں کے گناہ اور بعد والے لوگوں کے. اچھا بھی وہاں لفظ تو ذنبے کا, پہلے لوگ کس کا معنی ہے؟ ذنب کی نسبت و قاف ضمیر خطاب کی طرف ہے. یاد رکھیے یہ والا ترجمہ, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے معاف کر دے پہلے لوگوں کے گناہ یا بعد والے لوگوں کے گناہ. برے صغیر میں دو ترجمے, دو افراد ہیں جن سے یہ ترجمہ ملے گا. یا رافضیوں کا گستاخانہ ترجمہ, ترجمہ مقبول شیعہ رافضیوں نے ترجمہ کیا ہے یہ والا, یا شیعہ رافضیوں کے بعد یہ ترجمہ عامر رضا بریلوی نے نقل کیا ہے, اور امت میں کس نے یہ ترجمہ نہیں کیا, اور ترجمہ نہیں تحریف ہے یہ خالصاً. اب رہ گیا مسئلہ یہ سمجھے, اس موضوع پر واسطہ فی الذنبے کا اس بحث کو آپ جو ہے, اس بحث کو آپ غلام رسول سعیدی بریلوی کی کتاب تبیان القرآن سے پڑھیے. غلام رسول سعیدی بریلوی نے ذنب کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف عامر رضا کے فتاوی رضویہ سے ثابت کی ہے. 8 بریلوی مولویوں کے حوالے دیے ہیں عامر رضا کے ترجمے کو غلط ثابت کرنے کے لیے. کتنے والے؟ 8 مولوی. عامر رضا کا ذاتی ترجمہ دوسری جگہ اس کے خلاف فتاوی رضویہ میں. عامر رضا کے ابا جی نقی علی کا ترجمہ پتر کے خلاف. نعیم الدین مراد آبادی, مفتی احمد یار نعیمی, مفتی مولوی فیض احمد فیض
ان کے بڑے بڑے اکابر جو ہیں ان کے ترجمے نقل کر کے ثابت کیا کہ عامر رضا کا ترجمہ غلط ہے. اچھا انہیں لکھتا بھی ترجمہ غلط ہے. جامعہ نظامیہ لاہور یہاں سے ایک وفد گیا مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی کے پاس. کراچی کے اندر مفتی منیب رحمان کے مدرسے کا یہ صدر مدرس تھا. وہ وفد گیا اور انہوں نے جا کے کہا حضرت تسی کی ترجمے کرنا بیٹھے تو سانو لے ڈیٹ گئے ہوں, کو تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کرو. میں نے کہا جو پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ بات لکھی یہ نکال دیں, یا اس کے لفظ بدل دیں, یہ نکال دیں, یا لفظ بدل دیں, یہ اپنی فلاں کتاب میں یہ لکھا یہ لفظ بدل دیں, یا یہ نکال دیں, یہ لفظ لکھا ہے یہ بدل دیں یا نکال دیں. تو مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے باقاعدہ اس کی روداد لکھی ایک پمفلٹ کے اندر کہ میرے پاس یہ ایک علماء آئے جن کے اندر ہے یہ مولوی شرف قادری, عبدالحکیم شرف قادری جو صدر مدرس تھا جامعہ نظامیہ لاہور کا, یہ بھی شامل تھا. یہ وفد گیا کہنے لگے ان علماء کے اکرام میں نے کچھ چیزوں کو حذف کر دیا اور کچھ کو تبدیل کر دیا. یعنی اپنا صرف حقیقت یہ نہیں سی انہاں دے آن دی وجہ دے نال. اور وہاں لکھا تھا عامر رضا کا ترجمہ غلط ہے. تو کہتے نہیں ایڈا سخت لفظ نہ لکھو, درد ہوندی ہے. کیا لکھو؟ کہتا ہے کہ آپ نے تو بدل دیں. تو کہتے ہیں میں نے پھر وہ لفظ غلط کی جگہ لکھ دیا کہ وہ ترجمہ مرجوح ہے. وہ ترجمہ کیا ہے؟ مرجوح ہے, موئی نہیں آکڑی ہے. سمجھے؟ تو ان علماء کے اکرام میں یہ ساری تبدیلی بھی کی. اب آ جائیے مسئلہ عصمت انبیاء کا آ گیا. عصمت انبیاء کے اس مسئلے کے اندر جو کہ یہ ان کا ایشو یہ ہے کہ ہیں بدترین گستاخ, لیکن وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے کہتا چور مچائے شور, چور چور چور, چوروں سے خبردار رہیے. سنو نا محاورہ, کہتا چور مچائے شور, چور چور چور. بھی چور چوری کر کے بھاگا, لوگوں نے کہا چور, تو چور نے رڑا شروع کرتا چور چور چور. ہن لبو کہڑا چور ہے. سمجھے؟ تو کہتا چور مچائے شور, چور چور چور, چوروں سے خبردار رہیے. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے پراپیگنڈا کیا جی کہ یہ وابی گستاخ, دیوبندی گستاخ, کہ نبی گناہ گار, استغفر اللہ, توبہ 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 تو نبی نے گناہ گار کہیں دیں. کہتے کیا ہی نہیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں. ہم نے تو مانا کیا ذنب کا مانا کیا ہے؟ ترک اولا یا اتحادی خطا ہے. اگلی بات, جہاں تک معاملہ ہے لفظ ذنب کا کہ گناہ گار, آپ جال حق میں عصمت انبیاء کی بحث نکال لیجیے. کون سی بحث؟ کتاب کا نام جال حق. اور یاد رکھیے یہ بریلوی مذہب کے جو ارکان اربع ہیں نا ان میں سے ایک رکن ہے. یہ 4 بڑے آدمی ہیں جن پہ بریلوی مذہب کی بنیاد ہے. ان میں سے ایک مفتی احمد یار نعیمی ہے. یہ مناظرہ جنگ کے اندر باقاعدہ درج ہے ارکان اربع. سمجھے؟ کرتوت وے کے محمد کو ہور لفظ بول دے. بہرحال میں نہیں ملازم سمجھتا. چلیے جی, تو اب یہاں کیا کہا انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ صادر ہو جاتے ہیں. انبیاء سے صغیرہ گناہ صادر ہو جاتے ہیں. البتہ بلکہ کبیرہ گناہ بھی نبیوں سے سرزد ہو جاتے ہیں پر نبی اس پہ قائم نہیں رہتے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قرآن مجید کے اندر تحریف کی اور امت کے اوپر لیبل لگا دیا عشقیہ ترجمے کا, اور امت پہ جو ہے وہ وار کر دیا کفر کا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ ترجمے گستاخانہ ہے. نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھا اور امت کو کافر قرار دیا. اور جب آئے اپنے انسائکلوپیڈیا پہ تو جال حق میں لکھا نبیوں سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ صادر ہو جاتے ہیں, بلکہ کبیرہ گناہ بھی انبیاء سے ہو جاتے ہیں اگرچہ انبیاء اس پہ قائم نہیں رہتے. نبی اس پہ اڑتے نہیں ہیں, قائم نہیں رہتے.
تے گناہ تے کروا دے نبیاں کو تسی صغیرہ بھی کروا دیے اور کبیرہ بھی کروا دیے الیاذ باللہ. تو اب بتائیے یہ آیت اس کا ترجمہ کیجئے کیا فائدہ ہوا پھر قرآن میں تحریف کرنے کا؟ جو معنی کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْ، اب ذنبے کا معنی کیا خاص لوگ، حالانکہ یہ کسی بھی دنیا جہان کی لغت میں ذنبے کا معنی خاص اپنے خاصوں کے لیے اور عاموں مردوں عورتوں کے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کیجئے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے پائے آپ کی وجہ سے پہلے لوگوں کے گناہ اور بعد والے لوگوں کے. تو ہم نے بتایا اس ترجمے کی غلطی واضح کرنے کے لیے 8 بریلوی اکابر کا ترجمہ جس میں احمد رضا بریلوی خود بھی شامل، اس کی ابا جی بھی شامل، مفتی احمد یار نعیمی بھی شامل اور دیگر بھی نقل. یہ تفسیر تبیان القرآن ہے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی کی، اس نے 8 ترجمے نقل کیے یہاں پر. پھر باقاعدہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ الْمُؤْمِنِينَ کو واضح کرنے کے لیے 70 آیات اور حوالہ جات نقل کر کے احمد رضا کی اس غلطی کو واضح کیا ہے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے. تو جو آدمی غلطی کو واضح کرے، برائی کی اصلاح کرے، وہ برداشت ہوتا؟ مولوی احمد رضا، اس لیے مولوی غلام رسول سیدی نے بریلوی نے بیچارہ رونا رویا ہے، کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی فتوے لگے ہیں، یہ کافر ہے، یہ وہابی ہے، یہ لہابی ہے. کیوں؟ دلیل کا جواب جو نہیں تھا ان کے پاس. وہ کل جو میں نے دلائل دیے ہیں وہ مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے بھی وہ دلائل دیے ہوئے ہیں کہ جب باطل کا وتیرہ ہمیشہ سے جب دلائل کے میدان میں عاجز آ جائے تو پھر فتوے بازی پہ، پھر کفر پہ، پھر پھاڑ لو، مار دیو، گستاخ، بے ادب، پھر یہی معاملہ ہوتا ہے. ہر رعوہ وانصروا علیہم فاعلین لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل. پھر وہ جو پھاڑ لو، مار دو، لٹکا دیو، کہ جواب جو نہیں ہے دلیل کا. تو یہی حال اس فرقہ بریلویہ کا ہے. تو ہم نے یہ کچھ باتیں عرض اس لیے نمونے کہ یہاں پر 2 فائدے ہمیں ہوں گے. نمبر 1، بریلوی ترجمے کے اسکام واضح ہمیں پتہ ہو کہ انہوں نے تحریفات کیا کی ہیں اور پھر ان کی دلالت حقیقت میں کیا ہیں. قرآن و سنت کچھ دلائل اختصار سے ہم نے ساتھ عرض کیے تاکہ آپ کو اصل معنی مفہوم بھی واضح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے باطل بدعی عقائد جو ہے ان کی جو ہے وہ جو ہے رقاقت اور ان کی جو ہے وہ کمزوری اور اس کی جو ہے وہ جو ہے باطل پن وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تو ویسے تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن میں نے صرف آپ کو عقیدے کے چند ایک مسائل جو ہیں اس کے ضمن میں یہ بات جو ہے وہ ذکر کی ہے. اب پتہ ایک اور بات ضمن سمجھ لیں، جب آپ نے یہ بات کرنا، یہ تو ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ ترجمہ تو کس طرح کا ترجمہ؟ اچھا پھر ایک اور طویل کرتے ہیں، بڑی بونگی سی طویل ہوتی ہے ان کی. پتہ کہتے ہیں نہیں اصل وجہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نا یہ تفسیری ترجمہ ہے. یہ ترجمہ کون سا ہے؟ لغوی نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ تفسیری ترجمہ ہے. اچھا بھی جب ترجمہ تفسیری ہو گیا تو پھر تفسیری لوڑ ہے. اگر ترجمہ جو ہے وہ لغوی نہیں تفسیری ہے تو پھر تفسیر کو مزید تفسیر کی ضرورت ہے. جب ترجمے میں وضاحت کر دی گئی ساری تو پھر احمد رضا نعیم الدین مراد آبادی کا اوپر تفسیر چڑھا کر کے نوٹ کس لیے چھاپ رہے ہو؟ پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کفریات کا پرندہ کیوں باندھ دیا ساتھ؟ اچھا اگر آپ ترجمے میں ایسی باتیں ان کے سامنے لے آئیں جو بریلوی مذہب کے خلاف ہوں گی تو پھر پتہ کیا کہیں گے؟ یہ لغوی ترجمہ ہے. جب چاہا اپنا بنا لیا، جب چاہا بیگانہ کر دیا. کیونکہ باطل مذہب کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. باطل پرستوں کا ہمیشہ ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اصول، جو ساڑھے یہاں بچے طالب نافذ نہیں کہتے کہ کوئی قاعدہ کلی نہیں، صرف ایک قاعدہ کلی ہے کہ کوئی قاعدہ کلی نہیں. اور ناب میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی سیگا کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے، اعتراض آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں قاعدہ قانون ٹکرا جاتا ہے. تو پھر جب آخری حل کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ شاذ ہے جی، خلاف قانون ہے. اور جی پھر قاعدہ ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں بیٹا تم دسیا تھا کہ کوئی قاعدہ کلی نہیں، صرف ایک قاعدہ کلی ہے کہ کوئی قاعدہ
بس آئی قاعدہ کلی ہے. یہاں پھر یہی ہوتا ہے ان کا. اب آپ کوئی مثال کہیں گے ایسی کوئی مثال وہ بھی نوٹ کر لیں آپ, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ لغوی اب ترجمہ جو ہے وہ عقیدے کے خلاف آ گیا تو پھر کیا کریں گے. 7واں پارہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نکالیے. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر, سورہ نام اے تو زبانی یاد نہیں یار, سورہ نام چ ویکھ لو. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا. اتتخذون اصناما آلہہ, آیت نمبر کیا ہے؟ بہتر ہے. نہیں یار 74 تو نہیں ہے. 7واں پارہ, ہاں جی سورۃ انعام, ٹھیک ہے آ گیا. آیت نمبر 34 کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اب جب یہ آیت آئے گی نا تو اب پھر ایک مسئلہ ایمانیات کا شروع ہو جانا. ایمانیات کے مسئلے میں آ جانا ہے کہ رافضیوں کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء نسل در نسل سارے ایمان والے ہوتے ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نسل در نسل سارے مومن ہوتے ہیں. نبی نسل در نسل میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا. جبکہ اہل السنت والجماعہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز درود لازمی نہیں کہ نبی نسل در نسل مومن ہو, نبیوں کے والدین دادے پردادے سارے مومن ہو, یہ ضروری, کیونکہ قرآن مجید نے اس کے برعکس چیزیں بیان کی ہیں. اس میں ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا تذکرہ ہے اور ان کی بت پرستی قرآن نے ذکر کی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, اس کا معاملہ اب گمراہ واضح کیا قرآن کے اندر. اب قرآن میں اس چیز کا قائل نہیں ہے تو رافضیوں کو تو ویسے بھی قرآن پہ ایمان نہیں ہے. وہ تو اس قرآن کو تقیہ کے طور پہ مانتے ہیں, ورنہ رافضیوں کے یہ قرآن نہیں ہے. ان کے نزدیک تو اصل قرآن وہ 12واں امام جو ہے, امام غیب جس کے لیے شب برات بنائی ہے, وہ لے کے غار میں چھپا ہوا کہ چنگی طرح کھجڑ ہو کے مار لان پھر ہی آواں گا باہر. تو وہ 12واں لے کے امام چھپا ہوا ہے, ابھی اس نے آنا ہے, وہ نے آنا ہی کوئی نہیں. ہوئے گا تو آئے گا نا, ہوئے گا تو آئے گا, تو کوئی نہیں. یہ بھی چلو پاؤ ریزے جا جا کے روز دریاواں چ, یہ قیامت تک انشاءاللہ ادھر ذلیل ہون گے. اب مسئلہ ہے رافضیوں کا اور اہل السنہ والجماعہ کا. امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے نسب میں نسل در نسل سارے ایمان والے نہیں ہوتے. قرآن نے 2 مثالیں دی ہیں, ابراہیم کے باپ کی اور نوح علیہ السلام کے. یہی وجہ ہے کہ رافضی ایمان ابی طالب پہ بڑے شور مچاتے ہیں, اور تفضیلی بریلوی بھی. اور مزے کی بات, یہ بریلویوں میں بھی یہ مان کے تو رہا مسئلہ. جلالی نے جرت کی ایک دفعہ جو اس میڈیا میں بیان کیا کفر ابی طالب, کہ ابو طالب جو نبی کا چچا تھا وہ کفر فوت ہوا. اب جو رضا خانی ہوگا نا وہ ابو طالب کو مومن نہیں مان سکتا کبھی بھی. جو تفضیلی ہوگا نا ابو طالب کو مومن مانے گا. جی شبیر شاہ حافظ آبادی سی نا ندا, اور جڑا مرثیے دے انداز دے وچ واقعہ کرن والا بیان کرتا سی, وہ بھی تفضیلی تھا. عرفان شاہ مجدی بھی تفضیلی ہوا ہے. نیم مویشی جو ہے یہ بھی تفضیلی ہے. داڑتا یہ تعلق قادری یہ بھی تفضیلی ہے. سائم چشتی ہے ان کا, یہ بھی تفضیلی ہے. اب تو پورا ان کے اندر جو ہے وہ پورا بدترین ایک گروہ ہے تفضیلیوں کا. یہ پیر ریاض شاہ پنڈی والا جو نیم مویشی کا استاد ہے, وہ خبیث ترین گندے الفاظ استعمال کرتا سیدنا معاویہ کے بارے, پلید ترین گستاخ اور بے ایمان آدمی ہے وہ پیر ریاض شاہ جو ان کا. اب تفضیلی ابو طالب کو مومن مانتے ہیں اور رضا خانی سارے کافر مانتے ہیں. کیوں؟ عامر رضا بریلوی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کفر ابی طالب پر, یہ لگ بھی چھپا ہوا ہے, فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہے. اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا. اب جب مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ جب عید گڑی آتی, ہمارے بعد خطیب بھی ذرا محتاط انداز سے بیان نہیں کرتے تو کیا دیتے ہیں جی یہ عجیب رہنے والد صاحب کیڑے کی سمجھ آزر. کہتے نہیں آزر باپ نہیں تھا, آزر چاچا تھا.
او جی او فلانی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ تارخ باپ تھا، آزر چاچا تھا. بھئی لفظ تو اب ہے. وہ کہتے نہیں لفظ تو اب ہے لیکن اب جو ہے مراد اس سے جو ہے وہ چاچا ہے. او بھئی عربی زبان میں اب کا معنی باپ ہوتا ہے اور چچا کے لفظ امن ہوتا ہے. تو ویسے بھی اصول ہے کہ جب لفظ کا حقیقی معنی لینا ممکن ہو تو مجازی معنی لینا جائز نہیں ہے. تو اب کا جب حقیقی معنی آزر کے لینا ممکن ہے اور ہے بھی باپ، قرآن نے اب کہا ہے اس کو، تو چچا کیسے کہہ دے؟ آپ بتائیے قرآن کہے کہ آزر اب ہے، طریق کہے چاچا ہے. آپ بتائیے قرآن زیادہ مستند ہے کہ تاریخ زیادہ مستند ہے؟ قرآن چھوڑ کے تاریخ پہ ایمان آ گیا. کیوں؟ اندر رافضی چھپی ہوئی ہے. اب آگے بات ترجمے کی کہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تفسیری. حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ تفسیری. اب جو ترجمہ کنز الایمان جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں جس مرضی مکتبے کا نکال لو، اور یہ آیت نکال لینا 74 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی. اذ قال ابراہیم لابیہ واذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اور عامر صاحب نے ترجمہ کیا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ اپنے باپ آزر کو. ترجمہ کون سا ہے؟ تفسیری. تو عامر صاحب نے بھی یہ مانا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مومن نہیں تھا اور آزر باپ تھا، چچا نہیں تھا. اب جب یہاں پھنسیں گے نا پھر پتا کہیں گے نہیں وہ ترجمہ لغوی تھا. جہاں تحریفات تعویل آئی وہاں ترجمہ کون سا ہو گیا؟ تفسیری. جب یہاں پر اپنے باطل عقیدے پہ زیادہ ترجمہ کون سا ہو گیا؟ لغوی. تو یہ ٹامکٹوئیاں اسی طرح مارتے ہیں، لیکن اس لیے ان کو طریقے کے ساتھ جو اس چیز کو سمجھ لیجئے، کو معاملہ کر تو اس کے سامنے کھول کے قرآن مجید کی یہ آیات رکھ دیجئے. تو وقت کا کافی ہو گیا ہمارا پہلے بھی، تو اس لیے ہم نے آج صرف ایک جو ہے وہ بریلوی میں ترجمہ کنز الایمان، اس کی جو تعویلات تحریفات تھیں اور ان کے جو باطل نظریات تھے اس والے سے ہی ہماری آج گفتگو ہو سکی ہے. اللہ سے دعا اللہ دین سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ٹھیک ہے جی.